الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے. دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں. آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور ہیں. تو آج ہم پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد خان صاحب سے یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ تھینک یو جی. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ تعلیمی سفر تو بہت یہ تو پرانی بات ہو گئی اب. جی سر. میں گریجویشن میری جو ہے وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے ہے. وہاں سے میں نے بی ایس بھی کیا اینیمل سائنسز اینیمل ہسبینڈری میں، اور پھر ماسٹر وہاں سے کیا اینیمل بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں، اور پھر میں چلا گیا پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی آف وسکونسن میڈیسن یو ایس سے، اور یہ ہے 94 میں واپس آیا. لیکن جو میرا لیکچرر ہونا ہے وہ 1985 کی بات ہے. تب سے میں لیکچرر ہوا، پھر آہستہ آہستہ پروفیسر، پھر پروفیسر ریٹائر ہوا دس ایئر ان اپریل. جی سر. لیکن میں نے جوائن یہاں پہ جنوری میں کیا تھا. تو یہ ونڈرفل سفر رہا ہے جو ایجوکیشن پڑھنے پڑھانے کا. سر، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اب تو میں پاکستان سے تعلق کہتا ہوں. جی سر. کیونکہ رہا تو میں کافی عرصہ فیصل آباد، اور کوئی میرا خیال ہے 40 سال وہاں رہا ہوں میں. تو چونکہ میرا اب جو شناختی کارڈ ہے وہ فیصل آباد کا ہے اور میرے بچوں کا بھی. جی سر. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں فیصل آباد سے ہوں. لیکن بیسیکلی جو ہے وہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ ڈسٹرکٹ ناروال سے تعلق رکھتے ہیں. سر، آپ کی پی ایچ ڈی کا تھیسس کس ٹاپک پر تھا؟ میں نے کوشش کی تھی کہ جو ہماری بھینسیں ہیں ان میں یہ جینیٹک سٹڈیز تھی. 2 سٹڈیز تھیں بیسیکلی. ایک ہولسٹین پہ تھی جس کا فائدہ جو امریکن اور جہاں جہاں ان کی ہولسٹین جاتی ہے اس کو کوشش کی کہ نئی کوئی باتیں کر لوں. اور دوسرا میں جو ہماری بفلو میں جو بریڈنگ پروگرامز ہیں ان میں جینیٹکس کے حوالے سے کہ یہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے، کون سے جانور ہمیں سلیکٹ کرنے چاہیے اگلی نسلوں کے لیے. تو یہ بنیادی طور پہ میرا بریڈنگ اینڈ جینیٹکس سبجیکٹ تھا، جس کی اپلیکیشن میں نے دیکھی بہت ہولسٹین میں اور بفلوز میں. وائس چانسلر کا عہدہ کب سنبھالا اور کس یونیورسٹی میں؟ میں وائس چانسلر کا عہدہ اس جنوری 2020 میں آیا تھا. یہ پروسیس آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لمبا ہے جو وائس چانسلر کی سلیکشن کا. تو سم ہاؤ مجھے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا دونوں یونیورسٹیز کے لیے، جو یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور ہے، اور یہ جو ہماری اس وقت چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز ہے. اور میں نے پریفرنس جو تھی میری وہ تھی کہ میں یہاں پہ بہاولپور آؤں. ٹھیک سر. کیونکہ نئی یونیورسٹی ہے تو میرا خیال تھا کہ مجھے جو اپنے خواب ہیں وہ یہاں پورا کرنے کا جو بہتر موقع ملے گا. سر، بہاولپور میں اور اس یونیورسٹی میں آ کر آپ کو کیسا لگا؟ میں چونکہ ہسٹوریکلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس کا بڑا احسان ہے پاکستان پہ. اور قائد اعظم کے جب میں سوچتا ہوں کہ اس وقت جب ہم نئے نئے وجود میں آئے تھے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو بہاولپور اسٹیٹ تھی یہ عباسی فیملی جنہوں نے ہیلپ کیا. جی. دوسرا میرے پہ جو قرض ہمیشہ لگا وہ میرے خواجہ فرید صاحب کا ہے. ان کا جو لوگوں سے پیار ہے، یہ جو عام باتیں ہیں ان کو ان شعروں میں بدل کے تو لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے جانا ہے اور انسانیت کو پروموٹ کرنا ہے.
یہ دو بیسک میری جو ہیں وہ کہہ لیں کہ مجبوریاں تھیں، جس وجہ سے مجھے بہت اچھا ہے، میں آئی ایم ویری ہیپی کہ میں نے آپٹ کیا کہ میں بہاولپور میں جاؤں۔ اس یونیورسٹی میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ اس یونیورسٹی میں کوئی ہمارے پاس 19 ڈپارٹمنٹ ہیں، 3 فیکلٹیز ہیں ہمارے پاس۔ اینول پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بیٹری سائنس ہے اور بایو سائنس ہے، اور کئی ساری انڈر گریجویٹ ڈگریز ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں، اور ابھی اسی سال ہم نے پوسٹ گریجویٹ پروگرامس بھی شروع کیے ہیں۔ فیکلٹی ممبر کی اگر میں بات کروں تو کتنے فیکلٹی ممبر ہیں؟ وہ پی ایچ ڈی ہیں یا ایم فل ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ میرے پاس کوئی 83 پریسائزلی جو اس وقت ممبر ہیں، فیکلٹی جو ہے، اور اس میں سے کوئی 70% پی ایچ ڈی ہیں، تو 50 اراؤنڈ لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فارن کوالیفائڈ ہیں، ٹھیک۔ باقی ایم فل ہیں جو ینگسٹر ہیں۔ سر ویٹنری تعلیم کا کیا اسکوپ ہے؟ اس حوالے سے گائڈ کیجیے گا۔ یہ اتفاق ہے کہ جس علاقے میں یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے، جی، یہ لائف سٹاک کے حوالے سے انتہائی اہم ایریا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بھیڑ بکری ہے یا گائے بھینس ہے یا ایون کیمل ہے، خاص طور پہ کیمل ہے یا کیٹل اور بھیڑ بکری، یہ یہاں پہ ان 3 ڈویژنز میں جس کو ہم ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی 50-60% جو لائف سٹاک ہے وہ اس علاقے میں ہے، اور اس کے علاوہ جو انڈیجنس چکن ہے یا دوسرے ایکوائنز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ، اس لیے یہ علاقہ انتہائی اہم ہے لائف سٹاک کے حوالے سے، اور خاص طور پہ سی پیک کے اگر آپ اس پہ دیکھیں کہ سی پیک میں ہم واپس چائنا کو کیا بھیجیں گے، جی، یا اوپر جو رشین اسٹیٹس ہیں، تو وہ لائف سٹاک ہی ہے جو ہم بھیج سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی بالکل صحیح جگہ پہ بنا دی گئی ہے، اور بہت سکوپ ہے کہ ہم اس علاقے میں جو لائف سٹاک کی ڈیولپمنٹ کر سکیں، اور یہاں پہ لوگوں کو جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان سے روشناس کرا سکیں، اور ملک میں جو اہم کردار ہے لائف سٹاک کا اس کو بہتر طور پہ اجاگر کر سکیں۔ ٹھیک سر۔ سر بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی بھی موجود ہے، آپ اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنے کے لیے کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ ہم نے یہ ابھی 3rd ایڈمیشن ہوا ہے ہمارا، یہ 2018 میں ہم نے ایڈمیشن پہلے شروع کیے تھے، اور ہماری جو پالیسی ہے وہ اوپن میرٹ ہی پالیسی ہے۔ کچھ کوٹاز ہیں فار ساؤتھ پنجاب اینڈ فار یہ جو بہاولپور ڈویژن ہے اس کے لیے، کچھ بچے ہم لیتے ہیں، کوئی اراؤنڈ 1% جو ہیں وہ اسپورٹس کوٹا پہ، باقی ڈسیبلٹیز ہیں ان کا بھی کوٹا ہے، لیکن ابھی ہم جو نیکسٹ ایئر ہوگا اس میں شاید جو باقی صوبے ہیں ان کو بھی ہم جو کوٹاز ہیں ان کے لیے وہ بھی لے آئیں گے، تاکہ جو دوسرے کو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ڈائیورسٹی ہو، یہاں یکسانیت نہ ہو، صرف شہری لوگ نہ آ جائیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو غریب آدمی ہے اس کے بچے بھی پڑھ سکیں، اور اس کے لیے ہم کوشش میں ہیں کہ اسکالرشپس جو ہیں وہ ہمارے اور بہتر ہو جائیں، تاکہ عام آدمی جس کا بچہ ہونہار ہے اور وہ ایم ایس یا پی ایچ ڈی آگے جا سکتا ہے تو اس کو بھی ہم اپرچونٹی دیں۔ اس لحاظ سے ابھی ہم چونکہ دوسرا سال ہی ہے تو ہم انشاءاللہ کافی مجھے امید ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ سر اس وقت اس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کتنے زیر تعلیم ہیں؟ اس وقت کوئی 1300 کے قریب ہمارے پاس انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو 4 پروگرامز ہم نے شروع کیے ہیں، میں پہلے آپ کو ڈگریز بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو 11 ڈگریز ہیں انڈر گریجویٹ، جس میں ہم نے لوگوں کو بچوں کو ایڈمیشن دیے ہوئے ہیں۔ جی سر۔ جس میں فیکلٹی آف اینیمل پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے ہمارے پاس 2 ڈگریز ہیں، اینیمل سائنسز اور پولٹری سائنس ہے۔ ہمارے پاس بیٹری جو سائنس ہے اس میں
ہمارے پاس ہماری جو مین ایک ڈگری 5 سال کی DVM ڈگری ہے، اور اس کے ساتھ اپلائیڈ مائکرو بایولوجی ہے، پھر میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے علاوہ جو 6 ڈگریز ہیں وہ ہمارے پاس بایو سائنسز میں ہیں، جس میں بایولوجیکل سائنس ہے، جس میں زولوجی ہے، جس میں بایو کیمسٹری ہے، فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، پھر اس سال سے ہم کمپیوٹر سائنس اور بزنس مینجمنٹ بھی لے آئے ہیں۔ تو یہ 11 ڈگریز ہیں ہمارے پاس، اور 4 پوسٹ گریجویٹ ہیں جو پروگرامس ہم نے شروع کیے ہیں، جس میں پولٹری سائنس ہے، جس میں مائکرو بایولوجی ہے، فوڈ سائنس ہے، اور زولوجی ہے۔ اور اگلے سال میں ہم امید ہے کہ کچھ پروگرامز اور لے آئیں گے، تاکہ جو ہمارا ایکسپیرینس بہتر ہوتا جائے اور ہماری فیسلٹیز بہتر ہوتی جائیں گی، تو انشاءاللہ ہم اور بھی، میں شور کہ ہم انہیں 2 ایئرس ٹائم ہم ویٹرنری سائنس کے اور کافی سارے پروگرامز لے آئیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ہم ونس اگر ہم ایک دفعہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں اپنے جو MPhil پروگرامز ہیں، تو پھر ہم PhD بھی لائیں گے۔ یونیورسٹیز کا آپ کو پتہ ہے کہ جو مین مقصد ہے وہ تو جو نالج بیسڈ اکانومی ہے اس میں ہیلپ کرنا ہے، اور اس میں نہ صرف جو مین پاور ہے پڑھی لکھی، بلکہ جو ریسرچ ہے، ایشوز جتنے بھی فیس کرتی ہے ہماری عام طور پہ پبلک یا جو ہمارا انٹرپرینور ہے، وہ اس کو ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہیں جو پروگرامز اس وقت چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس یونیورسٹی میں نیشنل یا انٹرنیشنل کانفرنس کتنی بار ہوئی ہیں؟ انٹرنیشنل ابھی تک نہیں ہے کوئی، لیکن انٹرنیشنل جو سیمینارز ہیں وہ ہم کرواتے ہیں۔ ابھی تازہ ہم نے ون ہیلتھ پہ ہمارے آسٹریلین کولیگس ہیں ان کے ساتھ کرایا ہے ایک پروگرام، اور نیشنل تو کئی میٹنگز، کئی کانفرنسز، میں خود بھی بہت ساری جو نیشنل یا انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، چونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے ساری آن لائن ہیں، تو اس میں آئی ہیو بین پارٹیسپیٹنگ، اور اس کی تعداد تو میرے خیال ہے درجنوں میں تو ہوگی۔ یہ سال کافی ہیکٹک رہا ہے، جی، اور ابھی میں نے ہمارے کولیگس کو کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک فل فلیج پروگرام جو ہے وہ ہم لانچ کر رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کا، جس میں سارے ٹیئرس ہوں گے، فارمر لیول بھی ہوگا اور پالیسی لیول بھی ہوگا، اور درمیان میں جتنے بھی ٹیئرس آف مینجمنٹ ہیں یا پروفیشنلز ہیں، کیونکہ ہمیں کمشنر صاحب نے ایک ٹاسک دیا تھا، ابھی ایک کمیٹی ہے جس کے تحت وہ ہم میٹ کر رہے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ ہم کیوں نہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس یہاں پہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بنائیں، تو وہ اگر ہمارا ایک سینٹر بن جاتا ہے تو پھر تو ہم اور فارملائز ہو جائیں گے، لیکن ہمارا بنیادی کام ہے ہی یہ کہ ہم لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کریں، وہ چاہے عام فارمر ہے یا کوئی ویٹرنری اسسٹنٹ ہے یا کوئی ویٹرنری ڈاکٹر ہے، کوئی پروجیکٹ ایگزیکیوٹر ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی پالیسی میکر ہے، یا عام پبلک ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ کوشش میں ہیں کہ اس میں ایکسپینڈ کریں، اور جلدی ہی یہ پورا جو نیکسٹ ایئر ہے وہ ہمارا ایک فل فلیج پروگرام چلے گا کیپیسٹی بلڈنگ پہ انشاءاللہ۔ سر، آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ یہ ذاتی تو میرے خیال ہے میرا کریڈٹ 180 کے قریب ہوگا اس ٹھیک وقت سر۔ جو میرا سکور ہے۔ اتنے ہی میرے جو ینگسٹر ہیں، یہ جو پچھلے 2 سال میں جو ہیں، جی، یہ ینگ فیکلٹی ہے چونکہ، تو 180 کے قریب ان کے ہیں، تو 180 میرے ہیں۔ ٹھیک، تو لیکن ابھی ظاہر ہے یہ سپیڈ بڑھے گی، میری سپیڈ تو اب آہستہ آہستہ، میں آئی ایم اسٹل ہیلپنگ جو ینگسٹر کوئی چیزیں لے آتے ہیں کہ جی آئیڈیاز، ان پہ ہم پھر فردر ایکسپلور کرتے ہیں، اس کو میرا کام فائن ٹیون کرنا ہے، ان کی جو بھی کاوشیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ بکس ہیں، جی، بکس کوئی درجن ایک میری اپنی ہوں گی جو اب تک میں جو آپ چھاپ نے چکا تھا، مشکل بات اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہیں جو میرے کولیگس کی ہیں، ٹھیک۔ لیکن اس پہ اگر میں بکس کی بات کروں تو ماشاءاللہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں، تو آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ میں نے اقبال، ظاہر ہے ہمارا نیچرلی ہمارا ایک فیوریٹ نیشنل پوئٹ ہے، اس کو شروع میں نے کافی پڑھا، پھر جو ہے فراز نے ہمیں پھنسا لیا، ٹھیک،
سرائکی میں ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب کو پڑھا میں نے، حالانکہ میں سرائکی بولتا نہیں ہوں، لیکن سرائکی میں سمجھ لیتا ہوں، اور خواجہ صاحب نے تو کافی متاثر کیا۔ فراز کو بھی میں نے بتایا جیسے کہ کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ باقی جو بھی اچھی چیز مل جائے ہم کوشش شاعری کرتے سے ہیں۔ لگاؤ ہے؟ یا فراز کا میں نے نام اسی لیے لیا کہ فراز کو میں نے کافی پڑھا ہے، ٹھیک سر۔ لیکن جو بھی کرنٹ اس وقت بھی جو شاعر ہیں ان کو بھی میں اچھی چیزیں ان کی پڑھتا رہتا، دیکھتا رہتا۔ سر اگر میں ٹریولنگ کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ میں فرینکلی پسند ناپسند کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، جی سر۔ لیکن میں کوئی میرا خیال ہے 40 ایک ملکوں میں گیا ہوں گا، ماشاء اللہ۔ اور اسی سے ہی جو ہے نا وسیلہ ظفر ہے چونکہ سفر، تو میں نے پاکستان میں بھی میں کافی ٹریول کیا، اسکردو سے لے کے نیچے کراچی تک، اور یہ جنرلی جو میری پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ساتھ ظاہر ہے کہ بس وہ اب روم میں جائیں اور آپ سینٹ پیٹرز چرچ نہ دیکھیں تو یہ تو زیادتی ہوگی، باقی تو ریلیجیسلی آپ کو مکہ مدینے جانا ہوتا ہے وہ جی جاتے ہیں، لیکن ونڈرفل سو فار میں واسٹلی ٹریولڈ آدمی، اتفاق ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، آپ نے ایک فارن کنٹری کی سیر کی ہے، ٹریول کرتے ہیں آپ، پاکستان کے کلچر کو اور فارن کنٹری کے کلچر کو آپ نے کیسے دیکھا؟ نہیں، کمپیریزن شاید مناسب نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں، وہ ترقی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اچھے لوگ ہیں، یہاں پہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، تو اس لحاظ سے تو ہم بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ یہ تھوڑے سے آخری کچھ جو ڈیکڈز میں حالات تھوڑے خراب ہوئے ہیں، اور اس میں کہوں گا کہ میڈیا ہی مین کلپریٹ اس کا میڈیا ہی ہے۔ I'm not saying کہ اسپیسیفکلی کون، بٹ اور ہم استاد بھی، ہم بھی گناہ گار ہیں کہ ہم نے جو یوتھ کو جس طرح گروم کرنا تھا وہ ہم نہ کر سکے، اور انٹرنیشنل جو مافیاز ہیں وہ ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں، اور وہ ہماری یوتھ کو جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا مسجد ہے یا ہمارے مکتب ہے، ان کا رول ابھی بھی اہم ہے، اور آئی اسٹل ہوپ کہ ہماری یوتھ ہے جس سے آگے مستقبل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اسی لیے ہی میں جو اب بھی کوشش میں ہوں کہ چھوٹے اسکولوں میں بھی ہم جا رہے ہیں ہماری جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو نا امید تو نہیں ہوں میں، جس طرح اقبال کہتا ہے، تو لیکن یہ نم کہاں سے لائے؟ وہ جو نم وہ کہتا ہے کہ یہ مٹی جو ہے نا زرخیز تو ہے، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں وہ آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ وہ پورے کرنے مشکل ہو رہے ہیں، اور ہم کوشش میں ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارا اپنا ایک آئی لینڈ تو ہو جس میں ہم جو ہے ان کو انسان بنا کے بھیجیں، اور اس میں کافی چیزیں میرے ہارٹ کے یہ قریب ہیں کہ ان کی جو مورل یا ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ ہمارے بچے جب نکلیں تو اس میں مچ بیٹر ہو۔ دیکھیے کیسا رہتا ہے یہ سفر۔ سر اب آپ کی دن کی روٹین کیا ہے؟ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ سارا دن آپ آفس میں ہوتے ہیں، جب رات کو جاتے ہیں پورے کام کا جائزہ لیتے ہیں؟ جو میرا جو پروڈکٹیو کام ہے وہ شام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ یہاں تو روٹین ہے، اس میں بھی کافی پروڈکٹیو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ لائیو یہ یونیورسٹی ہوتی ہے، اس میں مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ ابھی ہم شروعات میں ہیں تو کئی سارے فیصلے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور میں کوشش ہوتا ہوں کہ میں اپنے کولیگز کو ساتھ لے کے چلوں تاکہ جو اونرشپ ہے وہ بہتر ہو، لیکن جو میرا لکھنے پڑھنے والا کام ہے وہ میں رات کو کرتا ہوں، جس میں بہت سارا پریشر ہے، اس علاقے کا بھی پریشر ہے کہ میں آیا ہوں تو میں جب جاؤں تو کیا چھوڑ کے جاؤں، اس کے لیے کئی ساری میرے دماغ میں چیزیں ہیں جو میں ایکسپلور کرتا رہتا ہوں،
کچھ انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں، ان کی جو وائنڈ اپ ہے وہ بھی چل رہا ہے. کچھ جو ینگسٹر چونکہ ہیں تو ان کی کوچنگ ضروری ہے. تو ابھی فار ایگزامپل ہم نے کوئی 40 پروجیکٹ اگر بھیجے ہیں پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کو جی، تو اس کی ساری ویٹنگ میں نے خود کی ہے، اور ان کے ساتھ ڈبیٹ کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا کہ پروجیکٹ جو ہے وہ کیسے لکھنا ہے. اور کیونکہ میں ظاہر ہے زندگی میں ایز اے ریسرچر جو ہے وہ کافی سارے پروجیکٹس لائے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میرے ہونے کا فائدہ میرے ینگسٹر کو ہونا چاہیے. اس لیے عام طور پہ میں جس دن سوتا ہوں اسی دن اٹھتا ہوں. تو عام طور پہ یہ عیاشی نہیں ہے کہ ہم 12 بجے سے 1 بجے سے پہلے سو سکیں، کیونکہ کام زیادہ ہے اور فیکلٹی میرے پاس ابھی کم ہے. پھر یہ ڈیولپمنٹ کے سارے پروجیکٹس جو یونیورسٹی سیلف ہے اس نے وائنڈ اپ ہونا ہے، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ رہتی ہے. لیکن الحمدللہ پروڈکٹیو ٹائم گزر رہا ہے. ٹھیک ہے سر این جی او کے حوالے سے سنا ہے تو آپ نے ایک این جی او بنائی ہے، اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا. ہاں، میں جو فلنتھراپی ہے، یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے، جی، اس پہ کافی عرصے سے میں کام کر رہا ہوں. لیکن مجھے لگا کہ اب مجھے اس کو فارملائز کرنا چاہیے. تو یہاں یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو فارملی جو ہے وہ لانچ کریں. تو اس کے لیے ایک کیئرس کے نام سے کمیونٹیز اسسٹنس فار ریہیبلیٹیشن اینڈ ایجوکیشنل سروسز، اس کے ہم ایک این جی او ہے جس کو رجسٹر کروا رہے ہیں، وہ تقریباً انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی. اور اس کے تحت کئی سارے کام ہیں. کوئی 10 ہمارے پاس اس کے چیپٹرز ہیں، اور میرے پاس جو ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں دے آر آل انوالو. جی، اور اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ ایک کمیونٹی ہے اس کو سپورٹ کر سکیں، چاہے وہ دسترخوان ہو، چاہے وہ تھینک یو وال ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی جو باغات کو یونیورسٹی کے اندر ہرا بھرا کرنا ہے یونیورسٹی کو، یا لوگوں کو انٹرپرینورشپ میں کوئی ہیلپ کرنی ہے، یا ہمارے کوئی جو ڈیز ہیں جو چاہے ویٹرنری ڈیز ہوں یا چاہے اینیمل ڈیز ہوں. اس کے علاوہ مجھے ایک اس میں سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہم اینیمل ویلفیئر بھی شامل ہے. تو اس میں ہم کوشش میں ہیں کہ ہم اس علاقے کو کم از کم سلولی اینڈ گریجولی کتوں سے ہی پاک کر دیں. تو وہ لیکن ہیومین طریقے سے، تو وہ اور یہ ریبیز نہ ہو یہاں پر، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. میرے پاس کافی اچھے جو سائنٹسٹ ہیں. تو پلس جو سکولز ہیں ہمارے ارد گرد، اس میں کوئی 10 ایک سکول ہیں، ابھی کوئی 7 ہو گئے ہیں جن کو ہم ٹیک کیئر کر رہے ہیں، جن کے کپڑے ہیں یا جوتے ہیں یا باقی لوازمات ہیں وہ ہم پورا کرنے کی کوشش میں ہیں. اور ابھی میرے پہ پریشر اور آ رہا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارا سکول بھی شامل کریں، کیونکہ مجھے فائدہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی پروسیس سے گزار سکتا ہوں، تاکہ ان پہ جو ہم کیونکہ بہت لکی لوگ ہیں جو کھاتے پیتے اپنی مرضی کا ہے، جو پہنتے اپنی مرضی کا ہے، اور بڑے کہہ لیں کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. لیکن جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کیا کریں؟ کیونکہ میں جاتا ہوں اسکولوں میں ہمارا سیٹرڈے عام طور پہ جو ہے وہ ہم نے اس کام کے لیے مختص کیا ہوا ہے. تو اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر بچوں کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو وہ پڑھیں گے کیا؟ صحیح بات. صبح جاتے ہیں اگر میں تو وہ کانپ رہے ہیں کیونکہ پیٹ خالی ہے. تو وہ ہم کوشش میں ہیں کہ ایٹ لیسٹ اب اس وقت میرا خیال ہے کچھ 670 کے قریب بچہ ہے جس کو وی ہیو ٹیکن کیئر آف. زبردست. اور ابھی ظاہر ہے کہ اور اس میں شامل ہوں گے. تو میری خواہش ہے کہ جب میں یہاں سے جاؤں 3 سال بعد، تو ہمارے پاس یہ کوئی ایٹ لیسٹ 5000 کڈ تو ہو. ٹھیک ہے، یا مے بی میں کوشش اگر زیادہ ہم کامیاب رہے کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ 10,000 کڈس ہیں، ان کو اگر ہم ٹیک کیئر کر سکیں پھر اس میں فرق پڑتا ہے. دیکھیے ہم جس اسکول میں جاتے ہیں ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہاں اساتذہ کے ساتھ، جی، ان کو بھی ہم پیار محبت کرتے ہیں کہ وہ بہتر پڑھائیں اور اس کو وہ بوجھ نہ سمجھیں.
اور ریگولرلی آئیں، ٹھیک ہے. پھر میری خواہش ہے کہ وہ بچے کھیلیں بھی. ہم شاید ان کے جو اسکولوں کے کچھ حصوں پہ قبضے ہوئے ہیں مافیاز کے، اور وہ گراؤنڈس نہیں ہیں، وہ تو بھی کوشش کریں گے. لیکن جو ہم کر سکتے ہیں کہ اسکول کے اندر جو ان کے ہم کھیلنے کا سامان پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. پھر میں ابھی اس کو اور فارملائز کر دوں کہ ہمارا ہر ڈگری جو ہولڈر ہوگا وہ ایک 3 کریڈٹ کا کورس کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ پڑھ کے جائے گا، جس میں ضروری ہوگا کہ وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ کریں. اور اس سے اگر میرے پاس دیکھیں نا ہر سال میں کوئی 1000-1500 بچہ جاتا ہے، تو اتنے پروجیکٹس کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے ہو چکے ہوں گے ہر سال. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو یونیورسٹی کا خیر ہے وہ ہماری جو عام کمیونٹی ہے، عام لوگ ہیں، ان تک پہنچے گا. تو اس میں بہت اچھا رسپانس ہے ابھی تک. ایک آرچرڈ بھی ہم نے شروع کیا ہے جس میں ابھی 1 ایکڑ ہم نے لگا لیا ہے، وہ بھی سارا ڈونیشن سے. یہ ہم جو سرکار کا پیسہ ظاہر ہے کہ اس میں نہیں استعمال کرنا چاہتے. صحیح. اور یہ 25 ایکڑ ہے جو ہم انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ 1 نہیں تو 2 سال میں ہم لگا لیں گے. ابھی سے ہی 2-3 ایکڑ کی آگے ہیں پیسے، کہتے ہیں کہ ہمارا بھی 1 ایکڑ لگا دیں. اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں تو وہ ایکڑ کی بجائے وہ کہیں کہ جی 10 بوٹے ہی ہمارے لگا لیں. تو اس میں بھی ہم ان کو چوائس دیتے ہیں کہ 10 اسپیسیز ہیں، جس میں چونسا بھی ہے، جس میں فگز بھی ہیں، جس میں کوئی کھجوریں، سارا کچھ ہے. تو وہ لوگوں کی اپنی اپنی ظاہر ہے پریفرنس ہے. تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ جو میرے بچے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے ٹیچرز ہیں، وہ اس میں ایک مستقل ایک سسٹم ہو جس میں یہ یونیورسٹی بھی گرین رہے اور اس کا جو ماحول ہے وہ بھی بہتر ہے. ٹھیک. سر کووڈ-19 آیا ہوا ہے، اس نے مار دیا ہے. یونیورسٹیز بند ہیں، کالج بند ہیں، اسکول بند ہیں. تو اگر میں اس یونیورسٹی کی بات کروں تو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، جو پروفیسر حضرات ہیں آن لائن پڑھا رہے ہیں آپ؟ ہمارا لکیلی ہم نے جب HEC نے ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ یہ آپ آن لائن چلے جائیں، تو اتفاق ہے کہ میں تو اس لحاظ سے نہیں تیاری کر رہا تھا ریلی کہ یہ سچی مچی یہ کووڈ اتنا بڑا تھریٹ ہو جائے گا اور ہم پھنس جائیں گے. اس سے کوئی میرا خیال ہے 2 ہفتے پہلے ہی میں تو دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ آج کل ہائیبرڈ طریقہ ہے جو ایجوکیشن کا ہے، ٹھیک ہے. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ ہم تیار ہو جائیں کہ اگر ہمیں جو آن لائن پڑھانا ہو تو کیا کریں گے. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں الٹیمیٹلی کہ ہمارے جو لیکچرز ہیں کچھ وہ انٹرنیشنل بھی ہوں. تو اس کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے. تو وہ تو اتفاق ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے، اور آلریڈی ہم نے اپنے جو ٹیچر سے ان کی ٹریننگ کر لی تھی. تو ہمیں جب کہا گیا کہ جی یہ اب آپ آف لائن ہو جائیں، تو پھر ہم لکیلی وی ور میرے خیال ہے ون آف دی فرسٹ یونیورسٹیز جو کہ امیجیٹلی آن لائن چلی گئی. اور اس میں لیکن مانیٹرنگ ہم نے بہت سخت کی. ویکلی میں میٹنگ لیتا ہوں کہ کتنی کلاسز ہوئی ہیں، کیا کنٹینٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک کیا ہے، ان کے CR/GRs کے ساتھ ہماری ریگولر میٹنگس، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہیں کوئی اگر مسئلہ ہے تو ہم اس کو سالو کر سکیں. کچھ مسئلہ رہا ہے کہ جو ایگزامس کا ہے یا اس سے پہلے پریکٹیکلز کے لیے، چونکہ یہاں بچوں کو لانا مشکل تھا، تو پھر ہم نے جو جن ڈگریز میں ٹورز ہو سکتے ہیں وہ ہم نے ارینج کیے کہ جو لائف اسٹاک فارمز ہیں، لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے، تو انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا کہ جی آپ بچے جو ہیں وہ لے آیا کریں تاکہ جو کھلے ماحول میں ہم ان کی ٹیچنگ کر سکیں. پلس ہم نے ایک جو ہاسپٹل ہے اس میں بھی ہمارے جو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے بچے تھے وہ بھی ہم وہاں بھی لے کے جاتے رہے تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ پریکٹیکل والا پارٹ بھی کسی حد تک جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہم کریں. اور ابھی جسٹ تازہ ہی ہمارے پچھلے ویک میں جو مڈ ٹرم ایگزامس تھے، اس کے لیے ہم نے ہر ڈگری کو جو کووڈ کی ہمارے انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کہ جی 30 سے زیادہ بچوں کا ایگزام نہ ہو، پھر 1 اسٹوڈنٹ پر روم ان دی ہاسٹل. یہ ایگزام آن لائن نہیں، وہ ہم نے سچی مچی والے کیے آف لائن، کیونکہ ایگزام آن لائن لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ابھی بھی ہم ڈوئل موڈ میں جائیں گے کہ کچھ پارٹ ہم جو ہے وہ آف لائن ہوگا، یا اگر آن لائن ہوتا بھی ہے تو وہ ہم اس میں وائواز ہیں یا اسائنمنٹس ہیں وہ کریں گے. پلس ہمارے پاس چونکہ اب ان کے ایکچوئل مڈ ٹیسٹ آ گئے ہیں اس کے نمبر، تو وہ میں اگر ہمیں یہ یونیورسٹیاں دوبارہ نہیں کھلتی جو ہم کوشش میں ہیں یا خواہش میں ہیں کہ کھل جائیں، تو ہم پھر باقی جو پارٹ ہوگا وہ پھر آن لائن لے لیں گے ایگزام.
تو اس وقت 100% ہماری کلاسز آن لائن. ٹھیک ہے سر، آنے والے دور میں ریسرچ کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ چل رہے ہیں اس حوالے سے؟ ہماری بڑی لمبی وش لسٹ ہے جی جس میں 4 پروجیکٹس تھے جو پچھلے سال ہمارے شارٹ لسٹ ہوئے تھے جو لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے. جی جس میں میں ایک سینٹر آف ایکسیلنس ہے جو گوٹ بریڈنگ پہ چاہ رہا ہوں. پھر میں چونکہ خود بریڈر ہوں تو میرا خیال ہے کہ میرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک نئی بریڈ جو ہے مرغیوں کی وہ دے جاؤں اس ایریا کو. جی تو اس میں روہی بلیک چکن کے نام سے ہم نے ایک پروجیکٹ ہے جو سبمٹ کیا تھا. ایک کیمل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے, اور پلس ہم ایک بیف ریسرچ سینٹر ہے. یہ تو وہ پروجیکٹس ہیں جو پچھلے سال ہمارے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو فائنینشیل سچویشن جی پنجاب گورنمنٹ کی بہتر ہوتی ہے تو وہ صرف جائیں گے. لیکن ابھی جو تازہ ترین جو گزرا ہے یہ ہے پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے پروجیکٹس میں. تو اس میں کوئی 40 پروجیکٹس ہیں جو ہم نے بھیجے ہیں جو کہ کافی ڈائیورس قسم کی, چونکہ میرے پاس فیکلٹی بھی ہے, جس میں مثلا ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ خرگوشوں کے لیے بھی ایک پوری لیبارٹری ہو تاکہ یہ ایک اچھا اسمال اسکیل بزنسز پاسبل ہے. پلس میں نے جیسے کہا کہ ہماری جو کمشنر صاحب کی خواہش ہے اس پہ بھی ہم ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایک پورا سینٹر لانا چاہ رہے ہیں. ہم جو نئی ویکسینز بنانے کے لحاظ سے بھی ہماری کافی ساری اس میں پروجیکٹس ہیں. پلس جو ویسٹ ہے, ایگریکلچر ویسٹ ہے یا انڈسٹریل ویسٹ ہے, اس پہ کئی سارے کوششیں ہوں گی. اس میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ یہ جو مڈ ہے, یہ جو ویسٹ ہے شوگر کین انڈسٹری کا, اس کو ہم بہتر فیڈ کے طور پہ مثلا استعمال کرانا چاہ رہے ہیں. پلس جو ہیں کچھ میرے فارماکالوجی یا دوسرے ہیں وہ کوشش میں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کورتما ہے, بٹر کارڈ جو ہے, کہ اس سے بہت کچھ بن سکتا ہے, جس میں اومیگا 6 سے لے کے تو بچوں کی ٹافیوں تک ہم اس میں بنانا چاہتے ہیں. وہ کڑوا ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جراثیم مارنے کی جو پیراسائٹس ہیں انٹرنل وہ اچھی کوالٹیز ہیں. پھر اک ہے ہمارے پاس کافی ساری, ایک آپ کو پتہ ہے, تو اس سے بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, جس میں وہ بچھو کے کاٹنے کی دوائی سے لے کے واٹ ناٹ. تو یہ کوئی 40 پروجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ امید ہے کہ ان میں سے کافی اپروو ہوں گے, کیونکہ ہمارا سروائیول ہی ریسرچ سے. جی سائنٹسٹ نے بھی اگر پبلش نہیں کرتا تو وہ پیرش ہوتا ہے, اور یونیورسٹی بھی اگر پبلش نہیں کرتی تو اٹ شوڈ پیرش. ٹھیک, تو یہ ہمارا ظاہر ہے مین فوکس جو ہے وہ ہے ہی ریسرچ, اسی سے ہی ہمارا سروائیول ہے. ٹھیک ہے سر, زبردست. اچھا سر, آخر میں ہمارے ناظرین کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو اور کووڈ-19 کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے, آپ کیا میسیج دیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے, آ گئی ہے, تو اب ہمیں بجائے ہمت ہارنے کے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی بجائے, وہ جو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا صحیح ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں ہمیں لاک ڈاؤن کرنے چاہیے, لیکن زندگی ساتھ ساتھ چلے. اور اس کے لیے بڑا مشکل ہے. عام گاؤں میں تو میں جاتے ہیں ہم, اور لوگوں کو وہاں پہ مسئلہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو کنجسٹڈ ہمارے رہائشیں ہیں یا اربن علاقوں کا مین مسئلہ ہے. جی, اور جہاں پہ ہم سانس کٹھا لیتے ہیں, جہاں پہ ہمارا انٹریکشن زیادہ ہے, جہاں پہ لوگ زیادہ آتے ہیں, تو وہ احتیاط کریں. یہ چونکہ یہ پوچھتی نہیں ہے, آپ کی ذات نسل نہیں پوچھتی یہ وائرس جو ہے, جی, اور یہ نہیں پوچھتی کہ تم امیر ہو کہ غریب ہو. تو اس لیے ہمیں محتاط ہونا ہے, اور وہ ایکٹیویٹیز جو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اوائڈ کرنی چاہیے, یا جو پوسٹ پون کر سکتے ہیں. کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم اسی وجہ سے جو شادیاں نہیں ہوئی تھیں وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑے خرچے میں اب ہو سکتی ہیں, تو فٹافٹ یہ والا کام جو پینڈنگ ہے وہ تو کر لیں. جی, لیکن باقی ہم یہاں پہ ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو فالو آل دی, یہ میرا پاس بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جی, کہ ہر وقت ہم جو بھی میٹنگز کرتے ہیں یا ادر وے راؤنڈ, اور ہم نے سینیٹائزر ہیں یا باقی ساری چیزیں ہیں وہ ہم ساری پروٹوکول فالو کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے لیکن گھبرائیں نہ, ہمیں کووڈ کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ اس نے ابھی جانا نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے ہمارا کہ یہ فروری مارچ تک پھر اس کا پیک رہے گا, پھر گرمیوں میں یہ پھر نیچے چلی جائے گی. تو شاید اگلے کچھ سال بھی ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے, جب تک ویکسین, ہم غریب ملک ہیں
تو کتنی افورڈ کر سکتے ہیں، کتنی وہ افیکٹو ہے، تو تھوڑا سا ہمیں ابھی برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، لیکن احتیاط کرنی ہے۔ جہاں آپ کو جانا ضروری نہیں ہے نہ جائیں۔ جو چیزیں آپ ٹیلی فون سے کر سکتے ہیں یا جو آپ کوئی اور آپشنز ہیں ہمارے پاس تو ہم وہ، لیکن میں کہتا ہوں گھبرا کے ہم ڈرنے سے نہیں، اس سے ہماری امیونٹی نیچے جاتی ہے۔ یہ شوگر ہم اوائڈ کریں، یہ امیونٹی ہماری نیچے لے کے جاتی ہے۔ میٹھا کم کر دیں، یہ سوڈے کم کر دیں، ٹھیک ہے، یہ ہم ایکسرسائز بہتر کر لیں، یہ جو کھانے پینے میں ہم ڈائیورسٹی ہو، ہمارے پاس وٹامن ڈی کہا جا رہا ہے کہ وہ لازمی لیں، کبھی کبھی مچھلی کھا لیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں، یا دوسری سپلیمنٹس اویلیبل ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹکے بھی کریں، لیکن جب خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بات، یہ جو بیماری ہے سچی مچی آ گئی ہے، تو جلدی سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں۔ یہ محبتیں، یہ بچے اچھے لگتے ہیں، پیرنٹس کو بھی ان کی بھی ضروریات ہیں، لیکن اس میں پھر محتاط ہو جائیں۔ یہ جو ہمارا جفی والا ماحول ہے نا، اس کو ذرا، یا دست پنجے والا، ذرا تھوڑا اس پہ کم کریں کہ نہیں، ہم یہ جفیاں بعد میں ڈال لیں گے یا دست پنجے بھی کر لیں گے، اور نمازیں بھی ہم پورے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے پڑھ لیں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا ہم صبر کریں۔ اگر آپ خاص طور پہ تھوڑے سے زیادہ عمر میں ہیں تو پھر تو اور محتاط ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، اب آخری میسیج یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آن لائن پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ میں کہتا ہوں یار، اپنی ڈگریز جو ہے نا ان کو اس طرح خراب نہ کریں کہ آپ امتحانوں میں چیٹنگ کریں۔ کوئی مسئلہ ہے، ہماری تو اوپن ڈور پالیسی ہے، اور میرا ایک اسپیسیفک نمبر ان کو میں نے دیا ہوا ہے۔ اگر وہ بات وہ کہتا ہے کہ اگر پشتہ جو ہے وہ ضبط کا ٹوٹ جائے اشکوں سے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ مجھے کال کریں، مجھے وہ میسج کریں کہ یہ مسئلہ ہے، وی ول انشاءاللہ ریزالو اٹ۔ لیکن وہ جو ہے نا ہم سے گفتگو کرنا، اگر تم مایوس ہو جاؤ تو ہم سے گفتگو کرنا۔ تو یہ میں پیغام ہے کہ یہ اسپیسیفک، یہ بڑی مطلب ہے، ہم آڈ سی سچویشن میں ہے، تو گھبرائے نہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کے جو پریکٹیکلز رہ جائیں گے وہ آئی انشور کہ ہم ان کو کروا کے ڈگری بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا لیکن چیٹنگ ویٹنگ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے ایگزامز میں۔ ہم کوشش میں تو ہیں کہ آپ کا سسٹم ایسا بنا دیں کہ وہ نسبتاً فول پروف ہو، اور وہ بھی یہ جو کہ پڑھے لکھے ہیں، تو اس کو یہ جو ہے نا کہ یہ جی لوگوں کی اڑائی ہوئی کوئی خبر ہے یہ کووڈ ہے، کئی لوگ ابھی بھی اس پہ بلیو کرنے کے بھی تیار نہیں ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں وہ بجائے خود بھی بچیں، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو بھی کوشش کریں کہ وہ محتاط ہوں، تاکہ ہم جو نارمل لائف کی طرف لوٹ سکیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے قیمتی وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے۔ اٹ واز پلیجر سیئنگ یور جو 9 نیوز ہے، تو تھینک یو ویری مچ، خوشی ہوئی۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے پروگرام سنا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد خان، وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور کے ساتھ ہم موجود تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اس میں جو